بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالعزا بن عبد المطلب، جن کی کنیت ابو عتبہ تھی، قریشی سردار اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی، آپ کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، تو تم نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے، یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے آپ کو کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا لیا تھا۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا اور کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہونا ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ، ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتا چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں آگ پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف ابو بکر صدیق ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذموم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئی۔ قریش والے جب مذموم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو صبر و شکم میں سے پھیر دیا اور مذموم کو برا بلا کہتے ہیں، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں، ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے یہ ٹھان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلام کیا اور سب سے بڑا جرم یہ کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوپ وجیہ اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا گری۔ اس گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟
عتبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی کہ یہ سنتے ہی ابو لہب کا چہرہ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی دعا نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، کیونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے اس کا بدلہ آج کی رات چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں ڈال دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل میں سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہتے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ اللہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیخنے کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دونوں دانوں کی بہت بدبو پھیلنے لگی اور اس کی بیوی اور اولاد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اس بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی سڑتی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پہنچا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے دور کھڑے ہوئے کے یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہے۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈھینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔